السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن جو ظالمانہ راتیں ہیں کیا وہ ختم ہوگی؟ جو فوجی حراست میں لوگ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں. فوجی ٹرائل میں بڑی زبردست ہیئرنگ چل رہی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے وفاقی حکومت کو یا حکومت پنجاب کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. وہ ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں اور ڈالر کے ساتھ کیا ہوا، اور یہاں ڈالر کی اگر قیمت مستحکم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ یہ حیران ہو جائیں گے، یعنی یہ ٹوٹکے جو لگائے جا رہے ہیں اور کیا مذاکرات کوئی منطقی نتیجے کو پہنچیں گے. اور جو یہ خبر ہے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. مایو سندھو جو ڈائریکٹر ایف آئی ہے، سائبر کرائم سائفر کے پیچھے جو مین برین تھا، وہ کیا کرتے رہے ہیں. میں وہ کہانیاں نہیں بتا سکتا اس وقت. میں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے آپ نے، اور دوسرا محکمہ کوئی بتائیں جو میرٹ پہ کام کر رہا ہے. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، نیب، سارے یعنی اس ملک کعوے کعوہ پلٹ دیا پکڑ کے. صرف ایک عمران خان کو اس پکچر سے ہٹانے کے لیے ظلم کی راتوں کی انتہا ہو گئی ہے. ایک ہی واقعہ ہے 20 ماہ کی ظالمانہ فوجی حراست کے دوران بنو سے تعلق رکھنے والے 28 کارکن سمیع وزیر کا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے، دوچار ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ کانسیکوینس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ اس کی وجہ سے ہے، لیکن یہ تو اب جواب تو دینا پڑے گا نا. یعنی بڑی آندھ، سماعت میں شدید کمی، ذہنی استحکام، اور وہ کیا اس کا جرم کیا تھا. وہ پورا من احتجاج کیا اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا تھا. آج بھی قیدیوں کو جیل میں حقوق نہیں دیے جا رہے. جبر کی انتہا کی جا سکتی ہے، مرنے والوں کو کوئی پتہ نہیں چل پاتا. اور یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، درندوں کی طرح سے اس ملک پر نافذ کر دی گئی ہے. اور حال دیکھیں، ان کو خود خیال نہیں آتا کہ انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کا تحفظ تو فراہم کریں. اچھا، اور ان کی اب ذرا سمجھیے گا، ذرا اوپن مارکیٹ میں 9 ارب ڈالر پھینکیں، 900 ارب روپیہ، تاکہ روپے کی قدر 280 تک مستحکم رکھے. یعنی یہ آپ کو سائنس سمجھ آئی ہے؟ جو سائنس یعنی یہ نہیں ہے کہ ڈالر کی آپ کے ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر ہے. یعنی جب یہ ہے کہ تاکہ ڈالر مارکیٹ میں جب دیکھیں طلب اور رسد کا پرنسپل ہے نا بنیادی طور کے اوپر، تو وہ کیا یہ ہے. اور 9 ارب ڈالر باہر سے انویسٹمنٹ نہ آنے کی وجہ سے خرچ کرنے پڑے. انویسٹمنٹ آتی تو حالات آتے. اور فوج کا 2200 ارب کا بجٹ ہے اور 2 بار گرانٹ بھی دی جا چکی ہے. آئی ایس پی آر کو فوری طور پر 2 ارب روپے دیے گئے تاکہ فیک نیوز کو انکاؤنٹر کیا جا سکے. اور فارم 47 والی حکومت کہتی ہے کہ آپ نے پیسے مانگنے، حاضر لہو ہمارا، اور یہ لہو ہمارے ٹیکس کے پیسے کا. بچوں کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہسپتالوں کا، اداروں کا جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ پیسے جہاں خرچ ہو رہے ہیں، اسحاق ڈالر صاحب جو معاشرت کو جیسے کنٹرول کر پاتے ہیں، یا اورنگزیب صاحب نے جو اس طرح کنٹرول کیا ہے، وہ آپ کے سامنے. اور یہ لوٹ کھسوٹ جاری ہے یہاں پر. یعنی اس ملک میں بتائیں کو 2.5-3 سالوں کے اندر کرپشن کا کوئی بڑا سکینڈل سامنے آیا، کوئی کیس آیا سامنے؟ کوئی اینٹی کرپشن نے، کوئی نیب نے، کوئی ایف آئی اے نے، کوئی پولیس نے. کہانیاں بڑی سن رہا ہوں. فیصل آباد ریجن ایف آئی اے کے بارے میں تو انگنت کہانیاں ایسی میرے سامنے آئی ہیں کہ وہاں چکر ہی کوئی نہیں ہے، پیسے دیے بغیر کام ہی کوئی نہیں ہوتا. حالت یہ ہوئی پڑی ہے وہاں پر. میرے پاس ایک کیس آیا ہے فیصل آباد کا، اور بڑا وہ تکلیف دہ کیس ہے، جس میں ایک فیملی، اور میں پوہادیہ میں کرتا رہتا ہوں، حافظ قرآن ہے، لالچ دیا کسی ایک پارٹی نے کہ جناب آپ کو یو کے لے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر وغیرہ جو کرائے وغیرہ آتے تھے بیچ کو کوئی 1.80 کروڑ کے قریب، 1.42 کروڑ دیا ان کو کہ ورک پرمٹ ویزا لے دیں گے. اور وہ پیسہ لے کے وہ خود نکل گیا. جو مین بندہ تھا، جو ثبوت سارے دیے، اور کمال کی بات ہے اس کے 1.42 کروڑ کو 1,42,000 بنا دیا ایف آئی آر کے اندر. یعنی یہ کچھ تو ہو رہا ہے. اب اس میں انویسٹیگیشن چینج کرنے کی درخواست کی ہے، دیکھیں کیا آتا ہے. مؤاخرت کا اونٹ جو ہے نا وہ کسی طرف بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہترین سیاسی کارڈ کھیلا ہے. یعنی ان کے یہ کہتے تھے مذاکرات نہیں کرتے، ٹیبل پہ نہیں آتے، آج بیک فٹ پہ چلے گئے. اور اتنا زبردست کارڈ ہے یہ، بھاگتے بھائی عمران خان سے ملاقات کرانی ہو، اور اسٹیبلشمنٹ اگر چاری ہوتی تو ملاقات ہونے میں دیر تھی، مذاکراتی کمیٹی بیٹھ سکتی تھی. کوئی مشکل کام ہے اس وقت بھی تو سنجانی میں جب آنا تھا، اس وقت جیل کے دروازے کھلوائے تھے نا، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ اگر؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ اور
ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ 171 ملین پاؤنڈ کا دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. 171 ملین پاؤنڈ پہ میں نے کامران شاہد کے پروگرام میں کچا چٹا کھول کے رکھ دیا، آئی کچھ نہیں، اور عابد شیر علی کے پاس جگہ نہیں تھی بھاگنے کی، وہ کہاں جاتا. اور مذاکرات جو ہے نا، تحریری شکل کا مطالبہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جانا ہے. وہ خدشہ کیا حقیقت ہے؟ مطالبات بڑے سادہ سے ہیں. جوڈیشل کمیشن بنانا ہے 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، اور اسیران جو ہیں، سیاسی اسیران کی بات ہو رہی ہے. آپ نے جتنے کیس کر کے ایک سے کر کے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے میں آپ اس طرح ظلم کرتے رہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان مذاکرات میں جو مین آدمی ہے کا نام محسن نقوی ہے، وہ تو شامل نہیں. اور خواجہ آصف جو ہیں وہ دوسرے گروپ یعنی گینگ سے ہیں یا گروپ سے ہیں یا جس کسی طرح، اور وہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اصل میں نے آپ کو شہباز شریف اور نواز شریف کا فرق بتایا تھا. نواز شریف جو کہ حکومت وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل نہیں سکتے، شہباز شریف جو ہے، نواز شریف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ساکھ رہے، کوئی الیکشن لڑنے کے لیے کل جوتے نہ پڑیں، ٹماٹر نہ پڑیں. تو وہ تو میدان میں اسی لیے رانا اسپیکر یا سادو کو آگے کیا. رانا ثناء اللہ کے بہتر زبان بولتے ہیں، عرفان صدیقی بھی بہتر بات کرتے ہیں، لیکن اندر سے جو بات جو ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ یہاں سے آ جائے. اور ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عمران خان سے ملاقات کے بغیر دینے کا تحریری طور پر تو میں نہیں سمجھتا. مساق جمہوریت بھی ہو جب آپ آ جاؤ فائنلٹی کی طرف جائیں، پھر آپ مذاکرات تحریر کر لیجئے گا نا. ابھی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو صرف اور صرف ایک ڈرامہ کیا گیا ہے. اب اگلی کہانی جو ہے ڈائریکٹر FIA جو ہے نا ہراسانی، ریپ، کس طرح کے الزامات آتے ہیں. ڈائریکٹر ہمایوں سندھو کے بھیانک جرائم جو ہے نا بے نقاب ہو گئے، بڑی بھیانک آئی ہے جی. اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہمایوں سعید سندھو ماتحت افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ثانیہ شاہد کو ہراساں کرنے، زبردستی نکاح کرنے اور بدترین جسمانی اور تشدد کے الزامات سامنے آئے ہیں. وفاقی متسب برائے خواتین ہراسانی شکایت درج کرائی اور عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہراساں کیا، دھمکایا اور اپنی مرضی کے خلاف تعلقات پر مجبور کیا. دعویٰ کیا کہ شادی کے بعد ہمایوں مسعود نے پر متعدد غیر انسانی شرائط، جس کے بعد اولاد پیدا کرنے کی اجازت نہ دینا اور تعلقات کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت شامل تھی. اور انہوں نے جو یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں ہمایوں مسعود نے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے شادی کر، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی ایڈ نہیں کرا، جس طرح میرے سامنے آئی ہیں وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. نکاح کے فوراً بعد جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، حاملہ ہوئی تو بچے کو زبردستی، یہ وہ باتیں ہیں. حقیقت کیا ہے وہ سامنے وہ خود بتائیں گے. جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہے وہ آ کر بتائیں کہ یہ اس طرح کے الزامات اب آ رہے ہیں، سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. اب تو تحریری طور پر بھی کچھ چیزیں آ گئی. 20 دسمبر 2024 کو FIA کے سرکاری رہائش گاہ سے انہیں اغوا کیا گیا. انہیں وہ بہت سے الزامات ایسے ہیں، موبائل فون ضبط کر لیا گیا، رہائی کے لیے خالی کا کاغذ پر دستخط کرنے پر مجبور کیا اور جھوٹا مقدمہ بھی درج کیا، اس کا تبادلہ کرا دیا، ان کے دفتر اور رہائش گاہ میں داخلے پر پابندی عائد کی اور ذاتی اشیاء کو بغیر اجازت ہٹایا گیا. اب یہ ساری جو باتیں وہ ساری سامنے کی ہیں. اور ابتدائی سماعت 1 جنوری 2025 کو ہی قابل سماعت دے کر تحقیقات شروع کر دیا گیا. اب ہمایوں سعید کے بارے میں ہے کہ سائفر کے کیس میں یہ براہ راست انوالو تھا. سائفر کا کیس تو زمین بوس ہو گیا. پھر دیکھیں ایک قدرت کا نظام بھی ہے اور وہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. فوجی آخر میں جو بات کرنی ہے وہ فوجی ٹرائل جو ہے انٹرا کورٹ اپیل چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے ہے. وزارت دفاع کے وکیل جو ہیں خواجہ، یعنی حکومت پاکستان ڈیفینڈ کر رہی ہے اس کو، وزارت دفاع جو ہے. اپیل ویسے اپیل ان کی بنتی نہیں ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے، جن کا انصاف مدعی تو وہ ہونے چاہیے. وزارت دفاع تو نہیں تھا ٹرائل چلانے کے حوالے سے نا. اب یہی تو حیرانگی کی بات ہے. اور یہ اس پہ اب سوال کیا ہوتا ہے، یہاں بینچ ڈیوائیڈ کرتا ہے. اور جسٹس محمد علی مظہر نے خواجہ عارف سے ظاہر کیا آپ جسٹس منیب کی ججمنٹ سے پیراگراف پڑھ رہے ہیں، وہیں سے شروع کریں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کے جو ریمارکس ہیں نا، آئین کے مطابق بھی رولز معطل ہوتے ہیں، ختم نہیں. آرٹیکل 5 کے مطابق بھی رائٹ معطل نہیں ہو سکتا. خواجہ کہ آرٹیکل 233 کے 2 حصے ہیں اور آرم فورس کا دوسرا سویلین کا. جسٹس نعیم اختر نے خواجہ سے مکالمہ کرتے ہوئے خواجہ صاحب لگتا ہے کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے. 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم قرار دی ہیں. ہم بھی ان دفعات کو کالعدم رکھیں تو پھر شہریوں کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. جیسے نعیم اختر افغان نے کہا ہم کسی اور نتیجے پر پہنچیں گے تو طے کرنا ہوگا کہ کسی سیویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 2023 میں ترمیم ہو چکی ہے، ہمیں اس کی ترمیم کی روشنی میں بتائیں. کل جسٹس جمال مندوخیل نے فوجی چوکی کی مثال دے کر سوال اسی لیے پوچھا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار بلا شبہ ہے، قانون بنائے کہ کیا چیز جرم ہے
پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں سوال اٹھایا کرتا تھا یہ والا بات کہ دن کو رات کہہ دیں، رات کو دن کہہ دیں۔ جس طرح کی پارلیمنٹ نے گھناؤنی ترامیم کی ہیں وہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ جیسے جمال منطق اللہ کہ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف کل تک سماعت ملتوی ہوگی۔ خواجہ حارث جو اپنے دلائل رکھیں گے، جیسے مسرت ہلالی صاحب نے ریمارک دیا سویلین کا ملٹری ٹرائل میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف ٹرائل کے لیے تھا، کیا تمام سویلین کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکے گا؟ بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے۔ جیسے آرمی اسکول ثانیہ تھا، کیا جب آرمی ایکٹ میں آتے ہیں تو کیا سارے بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں؟ پاکستان کا آئین معطل نہیں ہے۔ اور اس دوران سماعت کے دوران حفیظ اللہ نیازی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب روسٹروں پر آ گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ثانیہ 9 مئی کے 27 مجرمان ہیں، صرف 2 رہا ہو چکے ہیں، اور پنجاب کی جیلوں میں اب 25 مجرمان ہیں۔ تمام مجرمانوں کو یکساں حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں، مجرمان کو گھر سے کھانا بھی مل رہا ہے۔ حفیظ اللہ ان قیدیوں کا عام قیدیوں سے کی طرح باہر نہیں نکلنے دیتا۔ جیسے محمد رمضان نے خود تسلیم کیا کہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، گھر کا کھانا بھی مل رہا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ باتوں کو اتنا بڑا چڑھا کر کیوں؟ جیسے جمال محمد خان کہ میں خود 14 ریز جیل میں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ سمجھ آ سکتے ہیں۔ اور ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے آخری بات جو رہ گئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رہنما نے پی ٹی آئی رہنما نے صداقت عباسی نے بیان الفی عدالت میں جمع کرا دیا۔ انہوں نے بیان الفی جس میں کہا گیا کہ عمران خان سمیت پارٹی کے خلاف کوئی بیان دیا، نہ 164 کا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ دوران سماعت GHQ حملہ کیس میں ہیں اور بریت کی درخواست بھی دائر کر دی، بیان الفی جمع کرایا، ان کا موقف اختیار کیا کہ 9 کے مقدمہ میں 164 کا بیان ہی کوئی نہیں دیا۔ اب یہاں جب دیکھیں نا، جو بیان منسوخ کیا گیا وہ کیا اسی بنیاد پہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب 9 مئی میں براہ راست انوالو ہیں۔ ابھی تک ایویڈنس ایسی کوئی نہیں، کچی ایویڈنس ہے۔ ہم اس کچی ایویڈنس پہ اتنا بڑا کیس رکھنا چاہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔